صوفیہ کا ایک طبقہ ایسا بھی رہا ہے، اللہ والوں کا ایک طبقہ اس تگ و دو میں رہا ہے کہ اگر مولا علی یہ کام کرتے ہیں تو پھر سیدہ خاتون جنت کا کیا کام ہے؟ میرا سوال سمجھ آیا آپ کو؟ اگر مولا علی قاسم ولایت ہے، ولایت کو بانٹنے والے ہیں، تو پھر سیدہ خاتون جنت کبھی تو بہت بڑا مقام ہے، تو ان کا کائنات کے اندر روحانی اعتبار سے کیا مقام ہے؟ ظاہر ہے روحانیت کا مرکز، روحانیت کا منبع اور روحانیت کا گڑھ سیدہ خاتون جنت کی ذات بابرکات ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر یہاں تک لکھا کہ پوری کائنات میں جس ہستی کا دل نبی پاک علیہ السلام کے دل سے ایسے ملا ہوا ہے وہ سیدہ خاتون جنت کا دل اقدس ہے۔ تو پھر ایک صوفیہ کا طبقہ پھر اس تگ و دو میں رہا کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر مولا علی ولایت بانٹتے ہیں تو سیدہ خاتون جنت کیا کرتی ہے، آپ کا کیا مقام ہے؟ تو میں ایک بہت بڑے صوفی امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی آپ کے مکتوبات پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے مراقبے میں گیا اور مراقبے سے پھر مشاہدے میں گیا اور پھر میں عالم بالا کی سیر کرنے لگا۔ یہ صوفیہ کے مقامات ہیں، اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو ہم نے کسی کو سمجھانے کا، ان باتوں کو سمجھانے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ کوئی سمجھتا ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، جس نے ماننا ہے وہ مانے گا، جس نے نہیں ماننا آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کی کسی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، آپ کتنی بڑی سے بڑی دلیل دے دیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب عالم بالا کی سیر کرنے لگا، واہ روحانیات کی دنیا کے اندر، یہاں تک کہ میں فوقانیات میں پہنچا اور میں نے وہاں دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے انوار و تجلیات ایسے بکھر رہے ہیں اور پوری کائنات میں نبی پاک علیہ السلام کے انوار و تجلیات کا نور ایسے بکھر رہا ہے، پوری کائنات آپ علیہ السلام کے نور سے منور ہے۔ اولیاء کرام اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق ان انوار و تجلیات کو اپنے سینوں کے اندر سمیٹ رہے ہیں۔ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کندھوں پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک رکھے، بڑا ڈھیلا بول رہے سبحان اللہ، کہتے میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کے انوار و تجلیات کائنات میں بکھر رہے اور آپ علیہ السلام کے قدمین شریفین طیبین طاہرین وہ مولا مرتضیٰ کے کندھوں پر ہے، اور کہتے ہیں جس کو مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی الکریم چاہتے ہیں اس کو ولایت عطا فرماتے ہیں۔ وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے صدر انور سے یعنی سینہ اقدس سے جو نور مبارک جو نکل کر کائنات کو منور کر رہا ہے، تو امام ربانی فرماتے ہیں میں نے اپنے مراقبے کے اندر دیکھا وہ اسی کو ملتا ہے جس کو علی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملتا۔ کہتے ہیں میں اسی اسنا میں دیکھنے لگا کہ حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دوران اس اپنے کام کے دوران اپنے مبارک چہرے کو ایک پردے کے پیچھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بات کرتے اور وہاں کسی سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جب میری باری آئی تو میں نے عرض کیا بندہ نواز مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون ہے جس سے آپ بات کرتے ہیں اور بات کر کے آپ پھر آگے مسئلہ پھر آگے کوئی بات بڑھاتے ہیں؟ تو مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی الکریم نے ارشاد فرمایا دل کے کانوں سے سننا، اور میں چاہوں گا کہ میرے ملت کے نوجوان وہ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی جو کام بدعت ہے، جو بدعت کا کلا کما کرنے والے ہیں، جنہوں نے دین اکبری کو پاش کیا، ریزہ ریزہ کیا اور ہر بدعت کو چکنا چور کیا، یہ وہ امام ربانی ہے۔ اور امام ربانی فرماتے ہیں خبردار میرے مکتوبات پر یا میرے مشاہدات پر کبھی کوئی شک نہیں کرنا، کیونکہ میرے سارے کے سارے مکتوبات رسول اللہ کی نگرانی میں لکھوائے گئے، سارے مکتوبات رسول اللہ کی نگرانی میں لکھے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مولا مرتضیٰ سے بندہ نواز یہ کس سے باتیں کرتے ہیں، یہ کون ہے، یہ کون کس سے آپ کلام کرتے ہیں؟ تو حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی الکریم نے ارشاد فرمایا یہ پردے کے پیچھے ہے،
حسنین کریمین کی اما جان تشریف فرمائے، جس کو یہ اجازت دیتی ہے اسی کو ولایت کی مہر لگاتا ہوں۔